بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج سے ہم انشاءاللہ ڈیلی ایک پارے کا مختصر خلاصہ اور چند ضروری باتوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت اسے ہم سب کے لیے فائدہ مند بتائیں۔ پہلا پارہ، اس میں صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کا معنی ہے آغاز، ابتدا، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام آئے ہیں کیونکہ اس کو شروع کتاب میں لایا گیا ہے۔ اس صورت کا آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور اللہ کا عدل اور اس کی بادشاہت کا بیان ہے، اور آدھے میں دعائیں ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اور صرف اسی کی عبادت کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور اسی سے ہی مدد مانگنے کا وہ اعلان کرتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کے طریقے سے پناہ، یہود حق جانتے ہوئے حق پر نہیں چلتے تھے، اور وہ تحریف و تعویل کرتے تھے، اور وہ ہیلے بہانے کرتے تھے، اور اپنے علماء کو حلال اور حرام کا اختیار دیتے تھے۔ مگر جو عیسائی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے اس میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا یہ کم درجہ ان کو محسوس ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خرابی، اور انہوں نے بغیر علم کے عمل کرتے تھے، عمل بہت زیادہ تھے لیکن بغیر علم حاصل کیے وہ کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے پر چل رہے ہیں، اور اینڈ پر آمین کہا کہ اللہ قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، مگر مختصر باتیں ذکر کی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سے پہلے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں جو رابط ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان میں کیا سر ہے؟ سورۃ البقرہ کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے شروع میں، یعنی الف لام میم کے بعد، جس کی مناسبت اہدنا الصراط المستقیم سے ہے، اور اس کی ابتدا ھدی للمتقین، یعنی جو طلب کیا اہدنا الصراط المستقیم اس کے بارے میں بتایا۔ اور فاتحہ میں 3 لوگ ذکر کیے گئے، جو مومن انعام والے، اور اس کے بعد جو لوگ یہود ہیں، اور اس کے بعد یعنی غضب والے، اور اس کے بعد گمراہ۔ ان کی تفصیل سورہ بقرہ کے ابتدا میں پھر بیان کر دی گئی، مومنوں کی صفات، پھر منافقین کی اور کفار کی۔ پہلے پارے میں عام طور پر کئی باتیں ذکر ہیں، جیسے انسان کی قسمیں کتنی ہیں، قرآن کا اعجاز ہے، قصہ تخلیق آدم ہے، احوال بنی اسرائیل ہیں، اور قصہ ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر خانہ کعبہ، اور رزق سے پہلے امن کی دعا جو ہر گھر اور ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے۔ مومنین کی جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ ایمان بالغیب اور نماز کو قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ منافقین کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ان کا جھوٹ، ان کا دھوکہ، ان کا عدم شعور، دلی امراض اور بیماریاں، ان کی صفاحت، احکام الہی اور اہل ایمان کا استہزاء اور ان کا مذاق، فتنہ فساد، جہالت، ضلالت، اور اس طرح کی ان کی یہ بری خصلتیں بیان کی گئیں۔ کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ قرآن کا اعجاز، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوتی ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات، جن سے مراد الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ بتایا کہ انہی حروف سے تمہارے رب کا کلام بنتا ہے، اور انہی حروف سے تمہاری باتیں بنتی ہیں۔ جاؤ تم اپنے رب جیسا کلام بنا کر کے لے آؤ، اے عرب کے فصیح و بلیغ اور شاعری و لغت میں مہارت رکھنے والے عرب دانوں۔ اس لیے انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ورنہ اس کی جو سزا ہے وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ قصہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، جس سے مراد ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ اور فرشتوں کا انسان کو جھگڑالو اور فسادی کہنا، وہ کوئی غیب نہیں جانتے تھے، مگر
انسانوں سے پہلے جو زمین میں جن آباد تھے ان کی قتل و غارت کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم بخشنا، فرشتوں کا عدم علم کا اقرار کرنا، اور اللہ کا فرمانا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا پھر مردود ہو جانا، اور اپنے تکبر کی سزا پانا، اور تکبر و حسد کی آگ میں جل جل کر کے جنت میں آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض کا عطا ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی، مگر جو لوگ یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ عرش پر آدم علیہ السلام نے کلمہ طیبہ کو لکھا دیکھا تو اس کا واسطہ دیا تو اللہ نے توبہ قبول کی، یہ قرآن کے خلاف بات ہے اور حدیث سے یہ ثابت نہیں۔ احوال بنی اسرائیل، ان کا کفران نعمت یعنی ناشکریاں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ان پر لعنت نازل کرنا اور عذاب بھیجنا، کیونکہ جب اس قوم کو نجات دینے کے بعد فرعون سے جب نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو خدا سمجھ کر کے پوجنا شروع ہو گئے، ایک بچھڑے کو، ایک جانور کو خدا سمجھ لیا۔ اس بدتر قوم کے جو صفات ہیں وہ آج ہماری قوم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جو نام نہاد مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا، مگر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ گائے کا واقعہ وہ قتل ہے جو چھپ کر رات کی تاریکی میں کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنا مرضی چھپ کر کے تو کوئی گناہ کر لو، مگر اللہ کو سب معلوم ہے۔ بقرہ کا معنی گائے، گائے والا واقعہ، اسی بقرہ کے نام سے اس سورت کا نام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دلوں کی سختی بتائی کہ انسان کا دل اتنا پتھر ہے جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے تو نہریں بھی نکلتی ہیں، بعض پتھر تو پھٹ ہی جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مگر انسان کا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے جو ہدایت اور حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شیطان کا لوگوں کو جادو سکھانا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان نے لوگوں کو جادو سکھائے۔ آج بھی لوگ شیطانوں سے ہی یہ جادو سیکھتے ہیں، اور پھر شیطان خصلت بن کر کے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں، میاں بیوی کا اور دوسرے رشتہ داروں کا، اپنے حسد کی بنیاد پر۔ مگر لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان اللہ کے حکم کے بغیر ناممکن نہیں، جو کوئی تکلیف لکھی وہ اللہ کے حکم سے آئی اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ واپس جائے گی۔ اس کے بعد یہود و نصارہ ایک دوسرے کو حق پر نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے جو اللہ نے ان پر نازل کی، تو ان کے اختلاف کا فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا۔ آج کے مسلمان کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ کر کے، قرآن اور حدیث پڑھ کر کے پھر اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو قرآن اور حدیث پڑھ کر کے اس میں عمل کرنا چاہیے، پھر ہیلے اور بہانے نہیں ڈالنے چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت بھی پھر تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سخت فیصلہ کہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مساجد سے روکنا، لوگ، اللہ رب العزت نے جو مساجد کا ذکر کیا، یہ اللہ کے گھر ہیں، تو لوگ آج مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں نے مسجدوں کے باہر لکھ رکھا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں مسلک کے لوگ یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی مسجد ہے یا کسی اور کیا گھر ہے؟ ہم نے اس کو اپنی جگیر بنا لیا، ہم نے اس کو اپنی جائیداد بنا لیا۔ میرے علاقے کا واقعہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا، ایک مسجد میں ہمارے گاؤں کا ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا دوسرے گاؤں میں، اور وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، اور مسجد کے مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے نماز پڑھی، اس نے دیکھا یہ تو فلاں فرقے کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ گستاخ اور یہ گندا اور ناپاک بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، یہ ساری مسجد کو دھو دو تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ تو اس نے غصہ کرنے کی بجائے آگے جواب دیا
کہ میں اب روز اور جب مجھے موقع ملے گا میں نماز پڑھنے آیا کروں گا، تم مسجد کو دھوتے رہنا۔ افسوس، یہ مسلمانوں کی فطرت مسلمانوں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمان کتنے کر چکے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی سے اللہ رب العزت نے منع کیا، مگر آج کا مسلمان نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے کبھی بھی مخلص دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم بھی ان کی طرح یہودی یا عیسائی جب تک نہ بن جاؤ، مگر مسلمان قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے قصہ ابراہیم علیہ السلام ذکر کیا کہ کسی بھی خطے کے لیے سب سے پہلے امن کی جو دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور دعا کے بعد پھر معیشت، پھر معاش اور رزق کے بندوبست کی بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ یعنی کسی بھی قوم کے لیے رزق اور کمانے سے پہلے ان کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ امن ہے، ان کی جان اور مال اور عزت محفوظ ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانے کی دعائیں کرنا اور توبہ استغفار کرنا، خانہ کعبہ کی صفائی اور حفاظت کے لیے متولی بننا، یہ نبیوں کو اللہ نے کہا۔ لیکن آج بھی بڑا آدمی مسجد کی صفائی یا ستھرائی کرنا وہ اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد جو عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو پھر اس کی قبولیت کی دعا کرنا، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یعنی یہ عمل کرنے کے بعد دعا کرنا، اس کی قبولیت کی دعا کرنا، اور وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں ویسا ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا جیسا نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق، تو پھر تم ہدایت پا سکتے ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر نبی کے صحابہ کے طریقے جیسا تم ایمان نہیں لائے جیسا وہ ایمان لائے ہیں، اس وقت تک تم مسلمان نہیں بن سکتے، ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ آج لوگوں کو اپنے اپنے فرقوں اور مسالک سے نکل کر کے صحابہ نے جس طریقے پر جن چیزوں کو فالو کیا اس طریقے کو فالو کر کے آج وہ سرخرو ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ کا جو رنگ ہے صبغۃ اللہ، وہ دین فطرت ہے، وہ دین توحید ہے جو ہر نبی اپنے اپنے دور میں لے کر کے آیا، خالص توحید اور دعوت کا پیغام۔ اللہ رب العزت آج ہمیں یہ جو سنا پڑھا اور آپ کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کا طریقہ اپنانے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اس پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔